سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ آج ماشاءاللہ اس مدرسے کا پہلا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ تین بچوں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ فرمایا اور 25 بچے اور بچیوں نے ناظرہ مکمل فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ مدرسہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عزیزم محترم جناب مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب کی زیر قیادت الحمدللہ چل رہا ہے، اور ہمارے محترم مولانا محمد طیب صاحب اور مفتی ابراہیم صاحب اور آپ سب حضرات کے تعاون سے الحمدللہ یہ مدرسہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس کے پاس فی الحال اپنی جگہ نہیں ہے اور اس وقت یہ کسی چھت کے اوپر الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ کسی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ 3 بچے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے اور 25 بچوں نے اور بچیوں نے قرآن کریم مکمل کر لیا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس بستی کے لیے، اس محلے والوں کے لیے، ان بچوں کے ماں باپ کے لیے، ان بچوں کی خاص طور سے ماؤں کے لیے۔ بچوں کی تعلیم میں میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ماں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ بچے کو بلندیوں پر پہنچانے میں باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ ان ماؤں کی محنتوں کا صلہ ہے کہ آج ان بچوں نے الحمدللہ قرآن کریم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ نے کتنی بڑی سعادت ان بچوں کو عطا فرمائی، اور مزید ہمیں اور آپ کو یہ عطا فرمائی کہ اس مبارک مجلس میں ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہم اس مبارک مجلس میں موجود ہیں کہ جب ان بچوں کا قرآن کریم مکمل ہوگا اور ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت ہوگی، قرآن کریم کی نسبت پر میرے بھائیوں یہ مجلس قائم ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب اور کلام ہے کہ اس کے جیسا نہ کبھی پہلے آیا تھا اور نہ کبھی بعد میں آئے گا۔ قرآن کریم اپنا ثانی نہیں رکھتا، قرآن کریم اپنی مثال نہیں رکھتا۔ قرآن کریم اتنی عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقی۔ جس طرح اللہ سب سے بڑے ہیں مخلوقات میں، اسی طرح اللہ کا کلام بھی سارے کلاموں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کلام کی عظمت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس کلام کی قدر نہیں کری، اس کلام کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ گھر گھر کے اندر قرآن موجود ہے لیکن تاک میں سجا ہوا رکھا ہے۔ گھر گھر کے اندر قرآن موجود ہے لیکن پڑھنے والے غفلت میں سو رہے ہیں۔ گھر گھر میں قرآن پاک موجود ہے لیکن پڑھنے والے بھی موجود ہیں لیکن پڑھتے نہیں، غفلت میں ہے قرآن کریم سے۔ ساری دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز قرآن کریم میں موجود ہے اور ہم اس کامیابی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ فلاح و بہبود کا راز قرآن کریم میں موجود ہے لیکن ہم اس کامیابی کو پڑھنا نہیں چاہتے۔
اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، خود پڑھنا نہیں چاہتے، اپنی نسلوں میں دین کو منتقل نہیں کرنا چاہتے. یہ تو آپ قربان جائیے اپنے اکابر پر، قربان جائیے اپنے اکابر پر جن کے ہم نام لیوا ہیں، جو ہمارے چشم و چراغ ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف چلایا ہے، جنہوں نے ہمیں گمراہیوں سے بچا کر ہدایت کی طرف لائے ہیں، جو ہمیں برے راستوں سے بچا کر اچھے راستوں کی طرف لائے ہیں، غلط راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم پر جنہوں نے چلایا، انہوں نے یہ مدرسے بنائے اور مدرسوں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا. امت کے ایک ایک بچے کو ذہن بنا کر اس کو مدرسے میں داخل کراتے، محنت کرتے اور پھر اس کے سینے میں قرآن کریم کی تعلیم ڈالتے. کیا فیس ہے مدرسوں میں؟ کتنے پیسے لیے جاتے ہیں مدرسوں میں؟ مسلمانوں کے عمومی چندوں سے مدرسے چلتے ہیں، اور اس چندے کی برکت سے، تمہاری پاکیزہ حلال کمائی کی برکت سے آج تم دیکھ رہے ہو ساری دنیا کے اندر، خاص طور سے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ فرمایا مدرسوں کی برکت. مسجدوں کے میناروں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، وہ صدائیں دینے والے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں. مسجدوں کے منبر و محراب روشن ہیں، منور ہیں، اور ان کو روشن کر رکھا ہے جن لوگوں نے وہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. 5 وقت کو ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں. کتنی تنخواہیں؟ 4-4 5-5 ہزار روپے تنخواہیں اماموں کی اور مؤذنوں کی. کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں. مدرسے والوں نے ان کی تربیت کی کہ دیکھو امت کو اکیلے نہیں چھوڑنا، امت کو 5 وقت نماز کی ذمہ داری تمہاری ہے، اذان دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے. ہم اور آپ رات کو سوتے ہیں، مؤذن 1 منٹ آگے 1 منٹ پیچھے نہیں ہوتا، جو کٹو اٹھ کر فجر میں اذان دیتا ہے، 5 وقت اذان مؤذن دیتا ہے. کیا ہمارا نوکر ہے مؤذن؟ 4-5 ہزار روپے میں کیا ہم نے اس کو خرید لیا؟ وہ پیسوں کے لالچ میں اذان نہیں دے رہا ہے. اسے یہ لالچ نہیں ہے کہ تیری تنخواہ آئے گی، اسے یہ لالچ نہیں ہے کہ تیرے پاس پیسے آئیں گے. کوئی امام 1 سیکنڈ اوپر نیچے نہیں ہوتا. اتنی سخت وقت کی پابندی، کیا پیسوں کی لالچ میں؟ کیا 4-5 ہزار روپے میں ہمارے کام چل جائیں گے؟ ارے ہمارے بچے 20-20 ہزار روپے کے موبائل چلا رہے ہیں. جتنی تنخواہ امام و مؤذنوں کی اور مدرسے میں پڑھانے والوں کی پورے سال کی ہے، اتنے قیمت کے موبائل ہمارے بچے چلا رہے ہیں. بازاروں میں ہمارے بچے چلے جائیں 1000-2000 روپے کی چیز لے کر آ جاتے ہیں. کس لیے ہے ان کے دل میں تڑپ؟ مدرسوں کی برکت ہے. مدرسوں نے ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کی ہے کہ امت کو ضرورت ہے تمہاری، کہ تم امت کو وقت پہ اذان دے. امت کو ضرورت ہے تمہاری کہ تم وقت پر نماز پڑھنا. اور امت کو کیا کہا؟ امت کو یہ کہا کہ کم سے کم مسجد میں آ جاؤ. امت مسجد میں نہیں آ رہی ہے. امت کو مسجد میں لانے کی الگ فکر کی ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے الگ فکر کی. حضرت مولانا اسماعیل علیہ الرحمہ، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب خان نبی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابرین نے محنت کی. یہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے. مدرسوں میں پڑھ کر ان کے دل میں درد ہوا کہ مسجدوں میں امام تو مدرسے والوں نے قائم کر دیے، نماز پڑھانے والے موجود ہیں، اذان دینے والے مؤذن بھی موجود ہیں، لیکن نماز کسے پڑھائیں گے؟ نماز کسے پڑھائیں گے؟ لوگوں کو مسجد میں کیسے لایا جائے گا؟ اس کے لیے تبلیغ کی محنت شروع کی ہمارے بڑوں نے. ہمارے بڑوں نے جماعت میں جانے کا سلسلہ قائم کیا کہ لوگوں کو جماعت میں نکالا جائے. کوئی 10 دن کی جماعت میں جائے، 3 دن کی جماعت میں جائے، چلے کی جماعت میں جائے، 4 مہینے کی جماعت میں جائے، موقع حسب موقع وقت لگائے، اور وہاں اس کے دل میں عظمت پیدا ہو کہ بھئی مجھے گھر پہ رہ کے کام کرنا ہے، خود بھی نماز پڑھنی ہے اور دوسروں کو نماز کا عادی بنانا ہے. یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام ان مدرسے والوں نے کیا. 1-1 سال کی جماعت میں جاتے ہیں، اپنا جان اپنی مال سب کچھ اپنا ہے.
اپنا وقت ہے، اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، توڑیاں پکڑ رہے ہیں لوگوں کی، دعوتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو. او بھائی آ جاؤ اللہ کی بات سن لو، آ جاؤ بھائی اللہ کی بات سن لو، آ جاؤ بھائی دین کی بات سن لو. کس لیے؟ کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا کوئی کسی کو رشتہ کرنا ہے؟ کیا کوئی مال حاصل کرنا ہے؟ کسی جماعت والے نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے؟ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. صرف فکر اگر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے، میرا بھائی بھی نمازی بن جائے. فکر اس بات کی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دین کی سمجھ، فہم و فراست عطا فرمائی ہے، مجھے تفقہ فی الدین عطا کیا ہے، تو میرا بھائی بھی اس دین و دین کی سمجھ حاصل کر لے. اس بات کی فکر ہے. گھر گھر میں پہنچتے ہیں، ایک ایک آدمی کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. کس نے تڑپ ڈالی ہے؟ یہ تڑپ یہاں ان مدرسوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ یہاں پیدا ہوتی ہے ان مدرسوں میں. اب یہ بچے 3 ماشاءاللہ حافظ ہوئے، 25 بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا. کیا یہ مفتی ابراہیم ان کو یہی روک لیں گے مدرسے میں؟ کتنے بچے عالم بن رہے ہیں، ہزاروں بچے عالم بن کر فارغ ہوتے ہیں. ان کو آخری سبق ہمارے اکابر یہی پڑھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی گھر نہیں بیٹھنا، گھر نہیں بیٹھنا، امت کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینا، امت کے لیے وقف ہو جاؤ، امت کے لیے قربان ہو جاؤ. دنیا چاہے تھوڑی ملے لیکن تمہیں دین کی اشاعت کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ دین کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. بددینی کا ماحول ہے چاروں طرف. علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے اکابر سکھاتے ہیں، بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں. ایک بچہ گھر میں جاتا ہے حافظ، پورا گھرانہ نمازی نہیں ہے. وہ بچہ روزانہ صبح کو ابو جان نماز پڑھا کرو، بھائی جان نماز پڑھا کرو، امی جان نماز پڑھا کرو. گھر کا کوئی فرد بھی نماز نہیں پڑھتا. وہ بچہ حافظ ہو کے آیا ہے، وہ 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گھر والوں کو اٹھا کر جاتا ہے، گھر والوں کو خبردار کر کے جاتا ہے. کیوں کر رہا ہے خبر؟ اسے پتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھ کر ایک دین کی دولت اپنے سینے میں لے کر آیا ہوں. اس دین کی دولت کو مجھے اپنے اندر نہیں رکھنا، مجھے اس کا پیغام عام کرنا ہے. مجھے قرآن اپنے سینے میں جو کا تو نہیں رکھنا، مجھے اس کی اشاعت کرنی ہے. مجھے اپنی ماں کی دین کی فکر ہے، میری ماں نمازی بنے، میری ماں کے اندر تقوی ہے، میری ماں کے اندر دین پیدا ہو. مجھے اپنی بہن کی فکر ہے، میری بہن کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میری بہن اللہ کے دین کو سمجھنے والی بن جائے، میری بہن کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے، موبائل کی جگہ اللہ کی ذکر کرنے میں وہ لگ جائیں، موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، تسبیح مسواک ان کے ہاتھ میں آ جائے، کتابوں کی جگہ قرآن کریم وہ پڑھنے والے بن جائیں، اخباروں کی جگہ اللہ کا کلام وہ سیکھنے والے بن جائیں. یہ فکر کیوں ہوتی ہے؟ یہ فکر اس لیے ہوتی ہے کہ مدرسوں کے اندر یہ فکر ڈالی جاتی ہے، یہ فکر پیدا کی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے وہ اکیلا بچہ پورے خاندان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. مدرسوں پہ احسان ہے ہمارے بڑوں کا. جہاں یہ مدرسے موجود نہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر میت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو جنازے کو، میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے. زیادہ دور نہیں، پنجاب میں آپ جا کر دیکھیں، آپ لوگوں کا آنے جانا رہتا ہے پنجاب علاقے میں، کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. ان کے نام غیروں کے طریقے والے نام ہیں، غیروں والے نام ہیں. ان کے اپنی زندگی کے طور طریقے غیروں کے طریقے ہیں. یہاں تو اس علاقے میں اللہ کا احسان ہے، جگہ جگہ مدارس ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، اور وہ طلبہ محنت کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں. وہ گھر آتے ہیں، وہ اپنی امی کو بتلاتے ہیں، امی جان میں نے دیکھا ہے آپ جو فلاں عورت کے پاس بیٹھ کر فلاں عورت کی غیبت کر رہی تھی. امی جان اللہ نے منع کیا ہے، قرآن کریم میں منع کیا ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چل رہا ہے، وہ کہہ رہے اما جان میرے استاد محترم نے مجھے سمجھایا تھا کہ ٹی وی کا دیکھنا منع ہے. کوئی مانگنے والا آ گیا، بہن نے اس کو دھمکا دیا نہیں. وہ عالم کہتا ہے میری بہن
اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کوئی سوال کرتا کبھی اس کو منع نہیں فرماتے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، ایک کھجور کی ذرا سا حصہ کیوں نہ ہو، وہ بھی دیتے تھے۔ وہ عالم بتاتا ہے، وہ حافظ بتاتا ہے، وہ بتلاتا ہے کہ پڑوس کے کتنے حق ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، ان کے کتنے حق ہیں، وہ بتلاتا ہے عالم رشتہ داروں کے کتنے حق ہیں، وہ بتلاتا ہے عالم ساتھ رہنے والوں کے کتنے حق ہیں، وہ بتلاتا ہے عالم کہ ماں کو دیکھنا ایسا ہے جیسے حج کر لیا، وہ بتلاتا ہے عالم ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، بتلاتا ہے عالم باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ بتلاتا ہے عالم کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، وہ بتلاتا ہے عالم سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے، لوگوں کی حاجتوں کو دور کرے، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آئے، ان کے آڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ سبق سارے کے سارے ان مدرسوں میں لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک انسان بہترین انسان بن جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا، ہم نے سیکھا، ہم آگے دے رہے ہیں، ہمارے بچے آگے سیکھ رہے ہیں، وہ آگے سکھائیں گے۔ کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کو حاجت ہوئی اور وہ حاجت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے اور آ کر فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ شاید ٹوائلٹ گندی ہو رہی۔ یہ تھے ہمارے اکابر جنہوں نے ہمیں کیا تعلیمیں دی۔ فوراً حضرت اٹھے، ٹوائلٹ گئے اور پوری ٹوائلٹ کو صاف کیا، اور پھر اس کے بعد آگے اسے کہا کہ بھئی آپ شاید ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اب صاف ہے، اب چلے جاؤ۔ کیا کوئی ہم میں سے کر سکتا ہے ایسے قربانی؟ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتلایا کہ اگر تم سفر میں جا رہے ہو، تمہارے برابر میں پڑوسی تمہارا کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ کس نے دی تعلیم دیا؟ اور یوں فرمایا کہ جس نے کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچا دی، زبان سے تکلیف دے دی، ہاتھ سے تکلیف دے دی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دشمن بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے اور اگر نفع پہنچاتا ہے، اللہ کی نظر میں دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو اگر تم چاہتی ہو اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اگر تم چاہتی ہو قیامت کے دن ہمارا نام روشن ہو، تو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، قرآن کریم کی تعلیم دو۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک بہت بڑا آپ کے حفظیات تھا۔ کیسے لا حفظیات؟ ان کی مائیں جب بچے پیٹ میں ہوتے تھے گانے نہیں گاتی تھی، ان کی مائیں گناہ نہیں کرتی تھی، ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری رہتا، اللہ کا قرآن پڑھتی تھی ان کی مائیں، اور وہ قرآن بچوں کے سینے میں نقش ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل چل رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کو تاج کی زینت نہ بناؤ، قرآن کریم خود پڑھو، اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کرو، دین کی فکر کرو اپنے بچوں کی۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو آج یہاں موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ کو بلائے، جو فرمایا جتنی دنیا کی ڈگریاں مرتے ختم، ایک ڈگری حافظ کی ایسی ہے جو قیامت تک جائے گی، اللہ بھی حافظ کو حافظ ہی کہہ کر بلائے، اور کیا کہا جائے گا کہ میرے بندے تو نے میرا قرآن اپنے سینے میں رکھا ہے، آذرا ورتل، قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آخری آیت تقرأها، تیرا آخری مقام وہ ہے جو تیری آخری آیت ہے۔ پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ حافظ کو 6666 درجے نصیب ہوں۔ حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ماں باپ کو بلائیں گے، ان کی محنت کی،
बड़ी कोशिश की, उन्होंने अपने सीनों में पत्थर रखकर अपने पिदर शफकती को एक तरफ करके बच्चे के साथ मेहनत की। सुबह उठते बच्चे को मदरसे भेजना, शाम को मदरसे भेजना, कुरान करीम की तिलावत कराना, माँ और बाप की बड़ी मेहनत होती। अल्लाह फरमाते हम आज तुम्हें ऐसा एहसास देंगे, हाफिज के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे अल्लाह कि अगर हदीस शरीफ में आता है कि उस ताज को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसकी जो रोशनी होगी, इसी तरह सूरज को एक बंद कमरे में कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी उस ताज की रोशनी के आगे फीकी पड़ रही होगी। इतना अजीम शान ताज हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जा रहा है। ये जो पगड़ियां पहनाई जाती हैं ये उसी निस्बत पर तो नहीं, एजाज है, इनकी इज्जत है। कल को अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को पहनाएंगे, कयामत में पहनाएंगे, सबके सामने पहनाएंगे। बच्चों के जो ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने बच्चों के लिए मेहनत की, रिश्तेदार दो तरह के होते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे कहाँ भेज रहा मदरसे में, मुल्ला मौलवी बनेगा, अजीब बात। पहले तो जब बच्चों की पढ़ाई का नंबर आता है तब तुम्हें कह रहे मुल्ला मौलवी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, इस पर पैसे कहाँ से आएंगे। और दूसरी तरफ मुल्ला मौलवियों को कहते हैं कि ये बहुत खा रहे पैसे, अजीब बात है। अरे अल्लाह की शान आप देखें, कोई मौलवी हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मौलवी हाफिज जो है अल्लाह के फजल से खाली नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में अल्लाह के दीन की खिदमत करता हुआ मिलेगा। ये इस कुरान करीम की बात। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इल्म दीन से मालामाल फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी इज्जत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई फरमाएंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से ये बात सुन लें, आप ये बात अपने जहनों में डाल लें कि अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम सिखाओ और खुद भी पढ़ा, थोड़ा थोड़ा मौका लगाकर। चाहे आपको एक आयत पढ़नी है रोजाना, अगर आप पढ़े हुए नहीं है तो सीख ले कुरान करीम, कोई उम्र नहीं है, एक आयत सीख ले रोजाना। किसी आलिम हाफिज से मिलकर किसी बच्चे को पकड़ ले, बेटे एक आयत तू मुझे रोजाना कहलवाया कर। एक एक आयत रोजाना जब पढ़ोगे आप देखिए कुरान की बरकत है कि अल्लाह ताला मदद करेंगे, एक दिन आ जाएगा कुरान पढ़ना। तो कुरान पढ़ने वाले बच्चों के जो रिश्तेदार हैं वो ऐसे हैं कि कुछ बच्चों के पढ़ने में मुखिल होते हैं और कुछ ऐसे बहुत अच्छा कि वो हौसला बढ़ाते हैं। आपने कुरान करीम पढ़ा रहे अपने बच्चों को, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि ऐसे रिश्तेदार जो बच्चों की हौसला अफजाई करते थे और उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह ताला हाफिज की सिफारिश पर उनको भी जन्नत में रखेगा। हाफिज हाथ पकड़ कर ले जाए, अल्लाह ये मेरे रिश्तेदार हैं, तूने मुझे हक दिया है सिफारिश का, जन्नत में भेज। और उलमा को जो अलग से सिफारिश का मौका मिलेगा वो अलग है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बयानात तो आप सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मदरसे की पहली कारकर्दगी है। अल्लाह का एहसान है कि ये बच्चे माशाअल्लाह फारिग हुए हैं और आप हजरात हमारे मुफ्ती साहब को हिम्मत दें, इनका हौसला बढ़ाएं कि और ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस मदरसे को अपनी जगह भी अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है जिस कोशिश के साथ ये मदरसा चल रहा है, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल भी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को जो है कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और अपने हमारे जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं, कुरान करीम उनके पूरे हुए हैं, मैं ख़ास तौर से उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोग बहुत मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। अल्लाह ने आपको आज ये दिन दिखाया, कितना अजीम शान दिन है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे हाफिज हुए माशाअल्लाह, रमज़ान मुबारक आ रहा है, इनके पीछे आप तरावी पढ़ें। एक बाप के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी कि उसका बच्चा अल्लाह का कुरान सुनाए और वो पीछे नियत बांध कर खड़ा हो कि मेरा बेटा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। कितनी बड़ी सआदत की बात है, कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम की बात है। तो ये सब कोशिश करें कि हमें एक बच्चे को तो कम से कम हाफिज बनाना है, ताकि हम अपनी जिंदगी में एक मेहराब अल्लाह तौफीक दे अपने बच्चे की सुन लें, पीछे नियत बांध के।
جس طرح یہاں نیت باندھو گے نا اللہ اسی طرح انشاءاللہ جنت میں سے پیچھے بھیج دے گا آپ کو. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور بھائی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی مدرسہ کہیں بھی چل رہا ہو, یہاں تو آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے مدرسے کی جو ضروریات ہیں ان کا ہم تکفل فرمائیں. ضروریات اس طرح کی ضروریات کہ بھائی مدرسے میں پنکھا ہے, اگر نہیں ہے تو لاؤ بھائی ہم پنکھا لگا دیں. مدرسے میں لائٹ ہے, لائٹ نہیں ہم لائٹ لگا دیں. مدرسے میں بچوں کے لیے ٹیپائی ہے, کوئی بھی مدرسہ ہو اگر آپ نے 10 روپے کی ایک لائٹ دے دی اور وہ لائٹ کتنے بچے اس کے روشنی میں قرآن پڑھیں گے, اللہ آپ کو کتنا اجر دے گا. تو ہم اس ضرورت کا بھی خیال رکھیں اور یہ معلوم کرتے رہا کریں اپنے مدارس والوں سے کہ معلوم کرتے رہا کریں کہ بھائی مدرسے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے اللہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظر والے بچے ہیں جی ناظر والے لڑکی ابھی تھی. ٹھیک ہے. سب خاموش ہو جائیں, نیچے ہماری ماں اور بہنیں بھی خاموش ہو جائیں. قرآن کریم پورا ہو رہا ہے, اس کے بعد ان بچوں کے سروں پہ دستار بندھے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زور سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. يوم القيامة. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق
والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال ونسألك عليك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم گنہگار بندے بیٹھے ہیں اتوار بندے بیٹھے ہیں اللہ یہ مبارک مجلس ہے اللہ ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اللہ بچیاں بیٹھی ہیں بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں نوجوان بچے بیٹھے ہیں اللہ بوڑھے مرد بیٹھے ہیں معصوم عن الخطا جو بچے ہیں اللہ وہ بچے بیٹھے ہیں اے الہ العالمین ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما اللہ یہ مبارک مجلس ہے تیرا قرآن ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اس سے بڑی سعادت میرے اللہ کیا ہو سکتی ہے ان کے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں رشتہ دار یہاں بیٹھے ہیں اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ وہ محبت کرنے والے افراد جو اس وقت میں صرف قرآن کی نسبت میں حاضر ہوئے اے اللہ قرب و جوار سے آئے اے اللہ سب تیری محبت میں اور تیرے کلام کی محبت میں آئے اللہ یہاں آنے کو قبول فرما اللہ یہاں سب حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما لے اللہ ہمیں نیک بنا دے تقوی والا بنا دے اے اللہ صفت صلاح سے متصف فرما دے اے اللہ دکھوں سے بچا لے دردوں سے بچا لے تکلیفوں سے بچا لے پریشانیوں سے بچا لے مصیبتوں سے بچا لے آفتوں سے بچا لے بلاؤں سے بچا لے اس و پیش کے فتنوں سے بچا لے اے اللہ ناگوار حالات سے بچا لے نامناسب حالات سے بچا لے اچانک آنے والی بیماری سے بچا لے اچانک ہونے والے حادثات سے بچا لے اے اللہ مہلک بیماریوں سے بچا لے پریشان کن حالات سے بچا لے اے اللہ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما اللہ تو ہی تو ہمارا محافظ ہے تو ہی ہمارا ناصر ہے تو ہی ہمارا حامی ہے تو ہی ہمارا مددگار ہے اے اللہ میری ماں اور بہنیں جتنی ساری یہاں بیٹھی ہیں تیرے قرآن کی محبت میں آئی ہیں اللہ ان کی دلوں کی مرادیں پوری فرما اللہ میری ماں اور بہنوں کی جائز تمناؤں کو پوری کر دے ہمارے بھائی جتنے یہاں آئے ہیں سب تیری محبت میں آئے ہیں اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں دے دے عمر میں برکتیں دے دے آل میں برکت دے اولاد میں برکت دے رزق میں برکت دے اے اللہ صحت میں برکت دے تندرستی میں برکت دے عافیت دائمہ نصیب فرما مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما اللہ جو بہنیں بغیر رشتوں کے اچھے رشتوں کے انتظام فرما جن کے رشتے ہو چکے اے اللہ اچھی طریقہ نکاح کے انتظام پیدا فرما سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ اپنے شوہروں سے پریشان ہیں ان کے شوہروں کو اے الہ العالمین آپس میں الفت محبت مودت پیدا فرما اے اللہ گھر کو جنت کا مسکن بنا اے اللہ گھر کو جنت جیسا سکون عطا فرما اے الہ العالمین بچوں کو فرما بردار بنا مطیع بنا اے اللہ اطاعت کرنے والا بنا اے اللہ نافرمانی سے حفاظت فرما اپنی بھی نافرمانی سے بچا ماں باپ کی نافرمانی سے بچا اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والا بنا اے اللہ آپس میں الفت محبت مودت پیدا فرما اللہ یہ قرآن ہے جو سب کو ایک جگہ کھڑا کر دیتا ہے میرے اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ سب کے دلوں میں جوڑ فرما اللہ امت میں اختلاف بہت زیادہ ہے اللہ امت پریشان اختلاف کی وجہ سے آپس میں محبتیں ڈال دے اللہ محبتیں ڈال دے دلوں میں جوڑ ڈال دے پوری امت کے اندر اتحاد پیدا فرما پوری امت میں اتحاد پیدا فرما ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں کی طرف لے جا اللہ ملک میں بدامنی سے حفاظت فرما اے اللہ بدامنی سے حفاظت فرما فتن و فسادات سے حفاظت فرما اللہ جن بچوں نے قرآن کریم پورا پڑھا ہے اللہ ان کے ماں باپ کو قبول فرما اللہ ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما دوست احباب کو قبول فرما جنہوں نے بچوں کو انعام دیا مدرسے والوں کو انعام دیا اے اللہ اس مدرسے میں تعاون کیا سب کے تعاون کو قبول فرما اللہ ان بچوں کے قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرما اس مجلس کو قبول فرما اللہ اس مدرسے کو قبول فرما ان کے اساتذہ انتظامیہ کو قبول فرما اس مدرسے کے لیے اے اللہ بہترین جگہ کا نظم فرما اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ جہاں تیرا قرآن پڑھا جائے گا اس جگہ کا انتظام فرما دے اللہ اس جگہ کا انتظام
فرما دے. اے اللہ اس گھر کے اندر برکت نصیب فرما, اس بستی میں برکت عطا فرما, آس پڑوس میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اللہ ہمیں عافیت عطا فرما, ایمانی جسمانی روحانی تینوں طرح کی عافیت عطا فرما. اللہ ہر عضو سے آخر وقت تک استفادے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما, روزے آسان فرما, تراویح آسان فرما, صحیح صحیح سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کا سننا سنانا آسان فرما, اللہ آسان فرما, اللہ آسان فرما. اللہ صحیح طریقے سے ہم سننے والے بنے, صحیح طریقے سے سنانے والے بنے. اس قرآن سے ایسی محبت پیدا فرما, اللہ ایسی محبت پیدا فرما. میری ماں اور بہنیں جو آئی ہیں اللہ انہیں بھی قرآن کا عاشق بنا, اللہ جو نہیں آ سکی ان کو بھی عاشق بنا. اللہ سب کو قرآن کا عشق عطا فرما, قرآن سے محبت عطا فرما, وابستگی عطا فرما. اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما. اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. ہمارے والدین کی عمروں میں برکت فرما. اللہ اس قرآن کریم کے اجر کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پہنچا. اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما, اس کی برکت سے مقام محمود عطا فرما. تمام انبیاء کو پہنچا, تمام صحابہ کو پہنچا, تابعین تبع تابعین کو پہنچا, اولین و آخرین کو پہنچا. اے اللہ اس مدرسے کی جس نسبت ایک زہد و تقوی کے مالک سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اے اللہ اس قرآن کریم جو بچوں نے پڑھا ہے ان کی روح مبارک کو, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روح عالی کو اللہ اس کا اجر عطا فرما. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو کروٹ کروٹ اے اللہ جنت الفردوس کی رحمتوں میں اے اللہ عطا فرما. جنت الفردوس کی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے اے اللہ ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے ہمارے بھائی یہاں ہمارے مہمان یہاں آئے ہیں, ہمارے دوست احباب, میرے جتنے بھی سب ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, میرے بڑے چھوٹے, اللہ سب کو قبول کر لے. اللہ تو سب کو قبول کر لے, اس مجلس کی برکت سے قبول کر لے. اور جتنے مسلمان مومن مومنات مسلم مسلمات اس دار فانی سے جا چکے ہیں سب کو اللہ اس قرآن کریم کا اجر عطا فرما. ہمارے ماں باپ, دادا پردادا, نانا نانی سب اللہ جتنے جا چکے ہیں سب کو ثواب عطا فرما. اے اللہ آخر میں ہمیں بھی اس کا بدلہ عطا فرما اور قرب خاص نصیب فرما. مفتی ابراہیم صاحب, مان طیب صاحب اور جو ہے اسی طرح تمام معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرما, جزائے اجر عطا فرما. اے اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اللہ قبول فرما. ہم نے مانگا ہے اپنے اعتبار سے, تو اپنی شان عطا فرما. اور اس وقت میں مختصر سی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی. بیٹھے رہے, بیٹھے رہے.